تنون صلوات علی یاسر امام زمان رضی اللہ سعنا فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل امام کی سلامتی مولا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہوں، امام کے لشکر میں شامل ہو کر درجہ شہادت کو حاصل کریں، اپنے ہر عمل خیر سے قلب مطہر امام زمانہ کو راضی رکھ سکے انشاءاللہ۔ علماء کرام مراجع نظام تقلید آقا سید حامد علی موسوی حفظہ اللہ سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات عزیزان محترم، یہ مجلس ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ایک نوجوان اپنی اس عمر میں جس عمر میں انسان اپنی فیوچر کی زندگی کی طرف نظر رکھتا ہے، وہ اس عمر میں اس دنیا فانی کو چھوڑ کر رب حقیقی سے جا ملا۔ یقیناً یہ دکھ سب کو ہوگا، ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ دکھ جو ان کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو ہوتا ہے وہ شاید ہی کسی کو ہو، اور یقین رکھیں اللہ نے ہماری تسلی کے لیے، ہمارے صبر کے لیے، ہمیں حوصلہ دینے کے لیے، ہماری ہمتوں کو باندھنے کے لیے کربلا کو رکھا ہے کہ اگر تمہارا 60 سال کا جائے تو حسین کو یاد کر کے رو، تمہارا 32 سال کا جائے تو باب الحوائج کو یاد کر کے گریا کرو، تمہارا جوان جائے تو اکبر کو یاد کر کے رو، تمہارا 13 سال کا جائے تو قاسم کے پامال لاشے پہ گریا کرو، تمہارا 6 مہینے کا جائے تو علی اصغر کو یاد کرو۔ اگر یقین مانے، اگر یہ واقعات نہ، اگر یہ نہ ہوتے تو شاید ایسا غم برداشت کرنا مشکل ہے۔ اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا، ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم غم حسین میں تحلیل ہو گیا۔ آواز بلند صلوات۔ ابتدائی مجلس میں سب سے پہلے مرحوم نالین عباس کی روح کی بلندی کے لیے ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرمائیے۔ بسم اللہ ایاک نعبد مرحوم کی درجات میں بلندی مغفرت کے لیے بلند صلوات پڑھیں محمد دعا ہے پروردگار عالم سے کہ خدایا مرحوم کے والدین کو، ان کے خانوادے کو صبر جمیل عطا فرمائے، آرام اور سکون نصیب فرمائے، محمد و آل محمد کی خاص مدد لطف و کرم انشاءاللہ انہیں نصیب ہو تاکہ یہ دکھ صبر میں تبدیل ہو، اور اس دکھ کو آتا بھی اس کی طرف سے ہے، بھلاتا بھی وہ ہے، نظام قدرت کا عقیدہ میں جس آیہ شریفہ کو میں نے پڑھا یہ سورہ عنکبوت کی پہلی آیت ہے۔
اور اس میں اللہ امتحان کا تذکرہ کر رہا ہے، آزمائش کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں جو مختصر وقت ہے طبیعت کو سامنے رکھتے ہوئے آواز سے پتہ چلتا ہوگا آپ کو کہ ناساز ہے طبیعت، لیکن پھر بھی رائشیت و سعادتی علماء دین حق صاحب دانتار سروا یہ آیت کہتی کیا ہے، اور اس کے بعد اور آیات جس میں آزمائش اور امتحان کا تذکرہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے عزیزان محترم، قرآن میں خداوند متعال فرماتا ہے موت ایک حقیقت ہے، سب کو آنی ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو موت نہ آئے، موت نے آنا ہے۔ لا یستقدمون ولا یستأخرون، جو وقت ہے، جو مقام ہے، جو جگہ ہے وہی پر، نہ ایک سیکنڈ آگے ہوگی نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوگی، مقررہ وقت مقررہ جگہ۔ جس طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ جوان کہیں کام پہ اور مصروف تھے، وہاں سے آئے، میں بھی آتا ہوں، اور یہ سارے بہانے بنے ہیں کیونکہ موت ملک الموت ان کے پیچھے تھا کہ تیری موت کی جگہ یہاں پر ہے، اور موت اس طریقے سے آتی ہے جیسا ہمیں قدرت ہے۔ نوجوانوں، ان اموات سے اپنی زندگی میں تبدیلی نہ ہو۔ یہ اموات جوان کے لیے عبرت ہونی چاہیے، جوان کے لیے سبق ہونا چاہیے کہ تمہارے سامنے سوچ بھی نہیں رہا، لیکن کچھ جوانوں کی موت ہمارے لیے سبق ہوتی ہے، خاص نوجوانوں کے لیے۔ آپ کو اس سے درس لینا چاہیے۔ آپ کا دوست، آپ کا ساتھی، آپ کے ساتھ رہنے والا آج آپ کی اس دنیا میں نہیں ہے، آپ کو دکھ ہے، لیکن اس سے سبق حاصل کریں، اس سے درس حاصل کریں، اس سے اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ جب تبدیل ہو گئے تو آپ کو پتا چلے گا ہاں کہ میں نے اس سے کچھ سیکھا ہے۔ اگر نہیں سیکھیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو دنیا سے چلا گیا، وہ تو اعلیٰ سلام کی شفاعت میں ہے، سیدہ زہرا کے سائے میں ہے، وہ تو اپنی بہت اچھی زندگی گزارا ہے۔ لیکن میں یا میرے جوان جو پیچھے رہ گئے ہیں، اس موت سے یا ایسی اموات سے ہمیں سبق لینا چاہیے، ہمیں درس لینا چاہیے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور فرمائی عزیزوں، خصوصاً میرے جوان دوست فرمائیں، سلمان مجھے معلوم ہے کہ ان قبروں کے اندر جو دفن ہے ان کو کیا ضرورت ہے؟ تو بولا مجھے نہیں پتا، آپ کو پتا ہے، آپ امام ہیں۔ امام علیہ السلام نے ایک قبر سے مخاطب ہو کر کہا، اے قبر میں سونے والے، تیرے جانے کے بعد جو ہوا ہے میں تجھے بتلاتا ہوں، میں بتلاتا ہوں تیرے جانے کے بعد کیا ہوا۔ تیرا مال تقسیم ہو گیا، تیرے جانے کے بعد ہی تیرے مال پر نظر، تیری اولاد کی، تیرے فیملی کی، وہ تقسیم ہو گیا، تیرے جو کچھ حاصل کیا تھا وہ ادھر ادھر چلا گیا، ایسے میں۔ اور امام فرماتے ہیں اگر نوجوان کی عمر جوان ہو اور جوانی میں وہ چلا جائے تو امام فرماتے ہیں اس نے دوسری شادی کر لی۔ ساری چیزیں امام نے بتائی کہ تیرے جانے کے بعد کیا ہوا۔ امام فرماتے ہیں اگر اس کو اجازت دے خداوند متعال، اس سے پوچھا جائے کہ اے مردے، اے قبر میں سونے والے، تجھے اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، تو وہ فوراً کہے گا یا علی، یہاں تقویٰ اور خیر کے کاموں کے علاوہ کچھ بھی نہیں چلتا، یہاں نیکیاں پوچھی جاتی ہے، یہاں تقویٰ کی بات ہے، یہاں نماز کی بات ہے، یہاں روزے کی بات ہے، یہاں والدین کے احترام کی بات ہے، یہاں بڑوں کے احترام کی بات ہے، یہاں پڑوسی کے خیال کرنے کی بات ہے، یہاں یتیم و غریب کے ساتھ کون سا سلوک کیا، یہ پوچھا جا رہا ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے دنیا میں ان چیزوں کو تیار کیا کہ ولایت اہل بیت جیسے میں نے پڑھا وہ سب سے اوپر ہے، ان تمام اعمال کو نتیجے تک پہنچانے کے لیے، لیکن یہ چیزیں تو ہم نے جمع کرنی ہے، نہیں کرنی۔
ہمارے نام اعمال میں کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو نوجوانوں اپنی زندگی کو سنوارو، اپنی زندگی کو ادھر ادھر کے کاموں میں ضائع مت کرو، ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کا رسپیکٹ کرو۔ اگر کامیابی چاہتے ہو یقین مانو ساری کامیابیاں ماں باپ کی تو ہوگی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ دونوں یا دونوں میں سے ایک بھی بڑی عمر کا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ اوف مت کرو۔ آواز اونچی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے سامنے اوف کرنا تو خدا کہتا ہے گناہ کبیرہ ہے۔ تو امید ہے خدا و تعالی ہمارے جوانوں کی، ہماری ہم سب کی ہدایت فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو بدل سکیں، اپنے اندر تبدیلی لا سکیں، انقلاب ہمارے اندر آئے، ہم ان مجالسوں سے درس حاصل کریں۔ سب نے پوچھا، توجہ چاہوں گا، امیر المومنین نے پوچھا تم کون ہو؟ نحن شیعۃ علی بن ابی طالب، ہم علی کے شیعہ ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا تمہارے چہرے پر علی کے شیعہ کی ایک نشانی نظر نہیں آ رہی۔ کیسے شیعہ ہو؟ ایک نشانی تمہارے چہرے پر نہیں ہے کہ جس سے پتا چلے کہ تم علی کے شیعہ ہو۔ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، لیکن نہ تمہارا عمل ایسا ہے، نہ تمہارا اخلاق ایسا ہے، نہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہے۔ اگر میری ولایت صحیح تمہارے دل میں ہے تو پھر وہ عمل کرو جو ہمیں راضی کرتا ہے، ہمیں خوش کرتا ہے۔ تو امید ہے خدا انشاءاللہ مجھے اور آپ کو ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے اور مرحوم کی درجات کو بلند فرمائے انشاءاللہ۔ سلام پڑھیں محمد وعلیہ میرے جوانوں، خاص آپ زیادہ تعداد میں موجود ہیں اور آپ نے اس پروگرام کو رکھا، سنیے، توجہ رکھیے، سب آپ کے لیے پڑھ رہا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے الف لام میم احسب الناس، اے لوگوں کیا تم گمان کرتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے ان یترکوا، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ان یقولوا آمنا، تم فقط کہو گے کہ ہم ایمان لے آئے، اس بنیاد پر ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور کیا ہم تمہارا امتحان نہیں لیں گے؟ کیا ہم تمہیں امتحان میں نہیں ڈالیں گے؟ ہرگز ایسی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ فقط دعووں پر یا گفتگو پر نہیں رہتا، گرچہ اسے معلوم ہے کہ کون ایمان والا ہے، کون ایمان والا نہیں ہے، کون دل سے ایمان کو قبول کرتا ہے، کون دل سے ایمان کو قبول نہیں کرتا، اسے سب پتا ہے۔ یہ بابا بیٹا کہ امتحان کیوں لے رہا ہے؟ کہا اس لیے یہ آیت نمبر 1 ہے، اور جو ابھی آیت پڑھ رہا ہوں یہ آیت نمبر 3 ہے۔ خدا فرمایا امتحان لے کیوں رہا ہوں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ فقط تم سے امتحان نہیں لے رہا اے رسول کی امت، بلکہ ہم نے تم سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ان کی تمام امتوں سے کیا لیا؟ امتحان لیا، آزمائش میں ڈالا۔ کیوں پروردگار کو امتحان لیتا ہے؟ فرمایا اس لیے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ خدا کہتا ہے جھوٹا کون ہے؟ اب سوال کرو آپ سے صاحبان علم ہے، بتائیے خدا کو نہیں پتا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ یہ کیا ہے؟ پھر کس چیز کا امتحان ہے؟ خدا جانتا ہے مومن کون منافق کون، خدا تو عالم الغیوب ہے نا۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ فِي الْأَرْضِ۔ وہ جو دعائیں 2 رکعت نماز غفیلہ پڑھتے ہیں، اس میں یہ پہلی سورہ میں الحمد کے بعد اس آیت کو پڑھنا۔ خدا تیرے پاس تمام غیب کی چابیاں ہیں، تو بر اور باہر میں جو کچھ جانتا ہے وہ خالق ہے نا، تو پروردگار امتحان کیوں لے رہا ہے؟ وجہ کیا؟ تجھے سب پتا ہے ایسے نہیں۔ اب بعض لوگ ہمارے نوجوان ہم سے کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اگر پیغمبر کو پتا ہی تھا کہ آنکھ بند ہونے کے بعد یہ ہونا ہے تو پہلے بتا دیا کیوں نہیں سب کچھ کہ میرے بعد یہ ہوگا، کون ایسا کرے گا، کون فاطمہ کے دروازے پہ آگ لائے گا، کون علی کا حق قسم کرے گا، ساری چیزیں پہلے رسول خدا بتا دیتے، بات واضح ہو جاتی نا۔ پیغمبر جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے تو کیوں نہیں بتایا؟ اگر بتا دیتے تو مشکل ہی آسان ہو جاتی نا، یا نہیں؟ بولو مشکل آسان ہو جاتی، نہیں بتایا۔
اس کا جواب علماء نے ایک مثال سے دیا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک قرآن مداری کی سلام بھیج دے محمد اور فرمائیے میرے عزیزو اس مثال میں ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اصل میں استاد اسے کہتے ہیں جسے پتا ہو کہ کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا۔ اصل میں استاد اسی کو کہتے ہیں۔ وہ استاد نہیں ہے جو پیپر چیک کرنے کے بعد کہے گا ہاں مجھے پتا چلا یہ ٹھیک ہے یہ نہیں۔ استاد اسے کہتے ہیں جو بچے کو دیکھ کر چند دنوں میں پہچان جائے کہ یہ کیسا ہے، اسکول میں اس کلاس میں کون سے نمبر پہ آئے گا، پاس ہوگا فیل ہوگا، آگے بڑھے گا پیچھے رہے گا، اصل استاد اسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ اب ہے کہتے ہیں ہم چیک کریں گے پھر پتا چلے گا، وہ ان کو چھوڑیں۔ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب استاد تھے۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے بچے اسکول میں جاتے پڑھتے ہیں، اگر وہ استاد جسے سب پتا ہے کہ کون پاس ہوگا کون فیل ہوگا، کون فرسٹ پوزیشن کون سیکنڈ کون تھرڈ، کس نے آگے جانا ہے کس نے پیچھے رہنا ہے، وہ سال کے آخر میں امتحان نہیں لیتا، توجہ میں جانے کے لیے چلے آج مجلس ایسی ہے تو آپ یہ باتیں بھی سننے کی عادی بنے۔ اب وہ امتحان نہیں لیتا، سال کے آخر میں کاغذ پہ لکھ کے دے دیتا ہے کہ یہ فرسٹ پوزیشن ہے، سیکنڈ ہے، یہ تھرڈ ہے، یہ پاس ہے، یہ فیل ہے، اس کے نمبر یہ ہے۔ کے سامنے رکھا، بابا امتحان ہو گیا، پھر کیسے ہوا؟ بس ٹیچر نے یہ نمبر دے دیے اور کہا مجھے پتا ہے میں استاد ہوں، مجھے پتا ہے کس نے پاس ہوگا، میں نے پورا سال پڑھا ہے، مجھے سب پتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ماشاءاللہ والدین ہیں یہاں پر کئی صاحب بیٹھے ہیں جن کے بچے جاتے ہیں، مجھے بتاؤ آپ اس رزلٹ کو قبول کرو گے؟ کیوں؟ مطلب استاد نہیں ہے، استاد ہے یا نہیں ہے؟ استاد کو سب پتا ہونا چاہیے نا۔ ہاں، اب اس نے امتحان بغیر لیے اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر دیا، نہیں کوئی قبول کرے گا؟ نہ اسٹوڈنٹ کو قبول ہے نہ والدین کو قبول ہے۔ والدین آئیں گے اسکول میں پروفیسر کے سامنے، پرنسپل کے سامنے، یہ کیا بھائی؟ کہا ہم استاد ہیں ہمیں معلوم ہے۔ آپ فرمائیں گے نہیں آپ استاد ہیں اپنی جگہ، لیکن آپ پیپر لیں، وہ ہمارا بچہ بھلے پھر زیرو جو آپ نے 4 نمبر دیے نا وہ زیرو لے لیں، ہمیں وہ زیرو قبول ہے لیکن آپ پیپر لیں۔ ہم آپ کے ذہن اور آپ کی یہ ہوشیاری جو ہے نا کہ میں چاہتا ہوں اس کو ہم نہیں چاہتے، آپ امتحان لیں، پھر وہ جو رزلٹ آئے گا پھر ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہمیں قبول ہے، لیکن جو آپ نے بھی رزلٹ دیا ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ امتحان لو، اللہ نے انسان بنائے ہیں نا، اللہ اپنے مخلوق سے واقف ہے نا۔ اگر پروردگار نے اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر دیا ہوتا یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ مومن ہے، یہ منافق ہے، اس کا درجہ یہ ہے، تو پھر یہی انسان کل عدل الہی پر سوال اٹھاتا، پروردگار تیرا علم اپنی جگہ رہا، ہمیں آسمان تو لیتا۔ ہماری آزمائش تو کر لیتا، پھر اگر ہم رہ جاتے تو ٹھیک ہے ہمیں قبول تھا، چونکہ خدا مخلوق سے واقف ہے تو اس نے اپنے علم سے فیصلہ نہیں کیا، بلکہ انسان کو امتحان میں ڈالا، جو امتحان میں کامیاب ہوا وہ آگے گیا، جو امتحان میں فیل ہوا پیچھے رہ گیا۔ بس یہی وجہ ہے، یقین رکھیں پیغمبر کی بھی یہی بات تھی، پیغمبر کو سب پتا تھا میرے ساتھ کون ہے، پیغمبر کو سب پتا تھا میری آنکھ بند ہونے کے بعد کیا ہونا ہے۔ ورنہ بڑے دعویٰ کرتے تھے ہم شجاع ہیں، شجاع ہیں، شجاع ہیں، شجاعت کا دعویٰ سب کرتے ہیں نا۔ اب یہ کب پتا چلے گی؟ آپ سب یہاں بیٹھے ہم میں شجاع ہے کون؟ ایسے تو آپ بھی کہتے ہیں اور ہم آپ بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، ہم سب کہہ رہے ہیں ہم جیسا کوئی شجاع بہادر نہیں ہے، کہنے میں تو کتنا بھی کہہ رہے ہیں، لیکن کب پتا چلے گا کہ کون شجاع ہے کون شجاع نہیں ہے؟ کب پتا چلے گا؟ کہ جب میدان لگے، سامنے کوئی ہو، مقابلہ ہو، تو پتا چلے نا اس مقابلے میں شجاع کون ہے، کھڑا کون ہوتا ہے، ڈٹ کون جاتا ہے، بھاگ کون جاتا ہے۔ اسی لیے تو خدا نے امتحان رکھا، اگر
اگر یہ امتحان نہ ہوتا تو بڑے بڑے یہ کہتے ہم بھی شجاع ہیں، تو ان کے چہروں سے نقاب الٹا کیسے جاتا؟ اس لیے میدانوں میں بھیجتے رہے، ناکام ہوتے رہے، سارا پول کھلتا رہا۔ ایک 39 نہیں سر، ساری جنگوں میں آپ جائیں، ہر جنگ میں جائیں، جہاں بھی جائیں، خالی جنگ نہیں، جہاں بھی اسلام کی فتح کا مسئلہ تھا وہاں پر جو ہے نا موقع دیا، بہت موقع دیا۔ 39 دن تو ایک جنگ میں موقع دیا نا، باقی ہر جگہ موقع دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم اتنے شجاع نہیں ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب ایک توجہ چاہوں گا، میں جانے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے میرے؟ سنیے گا، مثلا کوئی علم کا دعویٰ کرے کہ میرے پاس بہت بڑا علم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے علم کا دعویٰ جو ہے سوال میں کب پتہ چلے گا؟ جب اس سے سوال کیا جائے۔ جب سوال کیا جائے تو اس کی کوشش کرے، اگلے کو پتہ آ جائے گا کہ ہاں اس کے پاس کیا ہے، علم ہے۔ اور اگر نہ ہو تو پھر نہیں، یہ امتحان کے ذریعے سے پتہ چلے گا۔ اب پیغمبر اکرم کا جو وسیع ہوگا، پیغمبر اکرم کی جگہ پر جو آئے گا، اس کی پہلی شرط یہ ہے نا وہ عالم ہو۔ اس کی شرط ہے نا کہ عالم ہو۔ اب کیسے پتہ چلے؟ تو بھائی یہ امتحان کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے، امتحان کے ذریعے پتہ چلتا ہے۔ ایک شخص آیا، جوانوں سنو، ایک شخص آیا اور آگے بدی وہ تشریف فرمائے، یہ بندہ وہاں گیا تو آپ ہیں رسول کے جانشین؟ کہا جی ہاں میں ہوں۔ تو اگر آپ ہیں تو اللہ کے رسول نے اس سے وعدہ کیا تھا، وہ پورا کیجیے، میں آیا ہوں آپ کے پاس۔ اب وہ بیچارہ پھنس گیا، یہ وعدہ ہوتا کیا ہے، کیسا وعدہ، کس نے کیا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا۔ ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا، وعدہ کون سا، ہم نے پہلے کون سے وعدے پورے کیے کہ یہ کریں گے، اور جو ہے ہم نے پہلے کون سے وعدے پورے کیے؟ رسول نے کہا کھڑے رہنا جب تک میں کہوں ہٹنا نہیں، ہم نے وہی پورا نہیں کیا، اور کون سے پورے کریں؟ سوچنے لگے اور سوچا، ساتھیوں سے پوچھا لیفٹ رائٹ کہ بھائی بتاؤ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، میں تو پھنس گیا ہوں، کچھ تو صحیح مدد کرو۔ اب انہوں نے مدد تو کی اور مزید اس کو پھنسا دیا، اپنی طرح سے مدد کی۔ انہوں نے کہا کہ ان سے کہو جو وعدہ لے کر آئے نا رسول خدا کا، ان سے کہو کہ جو اللہ کے رسول نے آپ سے وعدہ کیا ہے اس کے کوئی گواہ ہے؟ سن رہے بچے جوانوں ہوتے ہیں، کوئی گواہ ہے؟ جیسے ہی توجہ چاہوں گا، جیسے ہی گواہ کا نام آیا وہ اٹھ کے باہر چلا۔ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ گواہ مانگا ہے، تو آپ رسول کے جانشین ہے ہی نہیں، آپ رسول کے جانشین ہی نہیں ہے، اگر جانشین ہوتے تو گواہ نہ مانگتے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ رسول نے مجھ سے کیا وعدہ کیا ہے، یہ کون سا گواہ مانگے؟ آپ آئے نہیں، مسجد سے باہر چلے، سلمان مل گئے، سلمان نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا آیا کہ رسول کی جانشینی میں ڈھونڈنے کے لیے، جانشین ملا نہیں، واپس جا رہا تھا، امید ہو گئے، کہا آؤ میں نے چلو، تو چلو ایک اور امتحان کر لیتے، تم کہتے تو میں چلتا ہوں، توجہ چاہو اس سے محترم، چلے دروازے پہ پہنچے، علی کے گھر پہ دروازے پہ پہنچے، سلمان نے کہا السلام علیکم علی ابن ابی طالب، علی نے اندر سے جواب دیا وعلیکم السلام یا سلمان، وعلیکم السلام، اس کا ہم نے سلام کر رہے ہیں، آیا ٹھیک جگہ پر، توجہ چاہوں گا۔ اب اندر داخل ہوئے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس کا نام لیا، اس کے باپ کا نام لیا، اس کے باپ کا نام لیا، 4-5 پشتوں کا نام لیا، اس نے کہا بہت اچھی جگہ پہ آیا ہوں، تو یا رسول یا علی، میں علی ابن ابی طالب نے فرمایا بتاؤ
جو تم مقصد لے کر آئے ہو، میں بتاؤں یا خود بتاؤں گا؟ تو علی اب اتنا آپ نے بتا دیا ہے تو یہ بھی تو آپ ہی تو بتا دیجئے۔ امیر المومنین نے فرمایا تم آئے ہو، تم سے رسول خدا نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں تحائف اور کچھ سامان دیا جائے گا۔ کہا یا رسول یا علی یہ بالکل سچ ہے، لیکن سنو علی نے فرمایا سنو، رسول خدا نے تم سے ایک شرط بھی رکھی تھی کہ تم اور تمہارا سارا قبیلہ جب مسلمان ہو جائے گا تو پھر تمہیں یہ تحفے تحائف دیے جائیں گے۔ بتاؤ تمہارا قبیلہ مسلمان ہوا یا نہیں؟ مولا کے قدموں پہ گرا، کہنے لگا یا علی آپ ہی رسول خدا کے جانشین ہے، چونکہ اس بات کا یا مجھے پتا تھا یا محمد کو پتا تھا۔ سلام کرتے محمد اور محمد پر۔ تو عزیزو یہ ساری چیزیں کب سامنے آتی ہیں؟ جب امتحان ہوگا، جب آزمائش ہوگی، جب مشکلات میں انسان آتا ہے، پھر ہی پتا چلے گا نا کون کہاں ہے، کون کس صورتحال میں ہے، کون کس پوزیشن میں ہے۔ ایسا کچھ تو تھے اس امتحان میں ڈٹے رہے۔ متوکل ملعون کے زمانے میں ظاہرین جاتے تھے امام حسین کی زیارت کے لیے، جوانوں سنو، تو جب زیارت پہ جاتے تھے، آج تو آسان ہو گیا سب چیزیں، اس وقت بہت مشکل تھا، زیارت پہ جاتے تھے، متوکل کہتا تھا ان سے کہو اگر زیارت حسین کرنی ہے تو ایک بازو کٹانا پڑے گا۔ امتحان ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلا ہی ان کے وسیلے سے کاٹ لو، لیکن چاہیں کہ حسین کی زیارت پہ ہاتھ کٹوا دیا چلے جائیں۔ دوسرے سال آئے گا پھر ہاتھ کٹوانا پڑے گا، کہ یہ دوسرا ہاتھ لے لو۔ عزیزان محترم، ایسا ایمان اور یقین لے کر آنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں آپ جوانوں کو اور اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ امتحان سے پہلے اور ظہور امام زمانہ کے بعد میرے اور آپ کے ہونے ہیں۔ امتحانات میں ہم نے انشاءاللہ کامیاب ہونا ہے، آزمائشوں سے نکلنا ہے۔ تیسرے سال آئے کامیابی پڑ گئی، تو ایسے لوگ گزرے ہیں۔ اگر یہ امتحان نہ ہوتا کیسے پتہ چلتا یہ حسین کا ایسا زائر ہے جو اپنے اعضاء دینے کے لیے تیار ہے، لیکن حسین ابن علی کی زیارت سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار یہ ہونا تھا نا، ہوا تو پتہ چلا۔ تو یہ ساری مثالیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے، مجھے زیادہ پرانی گفتگو نہیں کرنے، 4-5 آیات پڑھتا ہوں، نتیجہ نکالتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ سب امتحانات ہیں عزیزوں، امتحانات سے نکلو، امتحانات میں کامیابی کی دعا کرو۔ پروردگار جو بھی دنیا میں ہمارا امتحان لے رہا خدا اس میں سرخرو فرما، اس میں ہمیں کامیاب فرما۔ ایمان کا امتحان تک اب پتہ ہے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور سے پہلے ایک صلوات پڑھے امام زمانہ۔ اور فرمائیے اس حدیث میں امیر المومنین فرماتے ہیں علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ ایک حجرہ ہو، کمرہ ہو، اس میں آپ گندم کو رکھتے ہیں، گندم پڑی جائے 4-5 مہینے کے بعد آپ دروازہ کھولیں تو آپ کو لگے گا کہ گندم میں کچھ گندم خراب ہو سکتی ہے، کچھ کیڑا لگ گیا ہے، کیا ہوا خراب ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ اس گندم کو نکال دیں گے یا پڑی رہے گے؟ نکال دیں گے تاکہ دوسری گندم خراب نہ ہو۔ پھر 2-3 مہینے کے بعد جائیں گے یا 1.5 مہینے کے بعد دیکھیں گے اور کچھ خراب ہو چکی ہے، اس کو نکالیں گے۔ نکالتے مولا فرماتے ہیں آخر میں پر تھوڑی ہی گندم بچے گی جو آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں گے بس۔ مولا فرماتے ہیں صاحب الزمان کے ظہور سے پہلے امتحانات ہمارے شیعوں کے ہونے ہیں، جب آخر میں جو بچیں گے وہ انگشت شمار ہوں گے جو امام زمانہ کے ساتھی ہوتے ہیں، باقی سب کا سرمایہ بچوں۔ ہمیں میرے جوان اس وقت کی تیاری کرنی ہے، ہمیں اس وقت کی طرف توجہ کرنی ہے۔ ایسا خداوند متعال قرآن مجید سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کن چیزوں سے خدا امتحان لیتا ہے، اور فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ خوف کے ذریعے سے
بھوک کے ذریعے سے، مال کے کم ہونے کی وجہ آج آپ کے پاس مال ہے، کل کم ہو گیا، خدا امتحان لیتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے. جب آ رہا تھا مال تو خدا کا شکر ادا کر رہا تھا، آج کم ہوا ہے آج بھی خدا کا شکر ہے یا فریاد کر رہا ہے؟ نا شکرہ تو ہمیشہ فریاد کرے گا. ہاں، جو نعمت کو سمجھتا ہے، معرفت رکھتا ہے، وہ کہے گا پروردگار شکر ہے، تو نے کل اتنا دیا تھا، آج اگر لے لیا میرا امتحان ہے یا میرے گناہ کی سزا ہے، تیرا شکر پروردگار، تو کل پھر دے دے گا. ہاں، تو خدا نقص اموال کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے، نقص ثمرات کے ذریعے سے. یہ جب بارش ہوتی ہے، ٹڈی دل آتا ہے، پھولا آتا ہے، پھولا آتا ہے، کتنے انسان نے وہ اپنی محنت سے جو ہے نا بویا ہوتا ہے، سب ایک سیکنڈ میں برباد ہو جاتا ہے. ایسی بارش آتی ہے، ایسی ہوا چلتی ہے، ختم. خدا کہتا ہے میں امتحان لیتا ہوں، بتا دیا پروردگار نے سارا. اور پھر آخر میں کہا والانفس، میں روح نکال کر جان کو لے کر بھی امتحان لیتا ہوں. بڑھاپے میں مارتا ہوں، بچپن میں مارتا ہوں، دنیا میں آنے سے پہلے مار کے دیتا ہوں، دنیا میں آتے ہی مار دیتا ہوں، جوانی میں مارتا ہوں، نوجوانی میں مارتا ہوں، لڑکپن میں مارتا ہوں. یہ سارے قسم کی موت میں نے رکھی ہے تاکہ تمہیں پتا چلے میں ہر وقت امتحان لیتا ہوں. وبشر الصابرین، اشارت دے دو ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، ان 5 چیزوں پہ امتحان لینے پر صبر کرتے ہیں. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان پر مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کی جانب سے آئے ہیں، اسی کی طرف پلٹ کر. اصل تو یہ ہے میرے عزیز، اس کی طرح توجہ فرمائیں. کلام امیر المومنین نے جو بلاغت میں عالم برزخ و موت و قیامت و اپنا جب اٹھائے جائیں گے قبروں سے، اتنی روایات اور اتنے بیانات ہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے امتحان نہیں ہے. امتحان ان چیزوں سے لیا جائے گا، اور امتحان میں صبر کرنا یہ انسان کامیاب ہے. مگر علی کا امتحان نہیں ہوا، بولو ہوا نا 25 سال علی نے امتحان نہیں ہوا نا، 25 سال خاموش رہا. کتنی مشکلات تھی امیر المومنین کی، چاروں طرف منافق بھرے ہوئے تھے. کتنی بڑی وہ خوارج جنگ نہروان میں کیا سمجھتے علی بن ابی طالب کے لیے آسان تھا؟ 10,000 مسلمان مارے گئے، اس لیے کہ وہ اسلام پڑھا کرتے. عبداللہ ابن خباب جیسے علی کے صحابی کو مارا تھا، سنا ہے کبھی نام؟ عبداللہ ابن خباب کو خارجیوں نے، جنہوں نے جنگ صفین کے بعد کہا یا علی ہم بھی کافر، آپ بھی کافر، اعوذ باللہ، آپ بھی توبہ کریں. علی نے کہا کس بات کی توبہ؟ تم نے مجبور کیا مجھے، میں تو نہیں چاہتا تھا. میرا تمہارے کے لشکر فتنے کے بعد نزدیک تھا، اس فتنے کی تعمیر توڑنے کے لیے، اس خیمے کو پھاڑنے کے لیے. تم نے آگے منافقت کی ہے، میں کافر ہو گیا. اعوذ باللہ. ان لوگوں نے عبداللہ ابن خباب کی زوجہ کا پیٹ چاک کیا، بچے کو نکالا، اس کے ٹکڑے کیے، اس کی بیوی کے ٹکڑے کیے. اس کے بعد علی بن ابی طالب نے کہا بس اب ان کے ساتھ لڑائی اور جنگ ہوگی. ان امتحانات سے گزرے علی بن ابی طالب کے چاہنے والے عزیزاں نے محترم، ہمیں ان امتحانات سے گزرنا ہے. مگر امام حسن مجتبی امتحانات سے نہیں گزرے، امام حسین کے کربلا میں امتحان نہیں ہوا، امام سجاد سے لے کر امام عسکری کے امتحانات سے نہیں گزرے. تمام ہستیاں ان امتحانات سے گزرنے کے بعد عبودیت کے اس اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے. جب ان کا امتحان ہوا تو ہمارا امتحان یقینی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آگے جو آیت ہے نا کہ رضی اللہ عنہ،
نہیں علیہ السلام اولئک علیہم صلوات من ربہم، یعنی یہی صابر وہ ہیں جن پر خداوند متعال کی صلوات ہے. یہ صلوات ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم. تو یہ امتحانات میں مصداق عدم کون ہے؟ اہل بیت اطہار. پھر ہمیں نیچے لیکن مصداق اکمل ان چیزوں کے امتحانات کو دے کر جو کمال کے درجے تک پہنچے وہ اہل بیت ہیں. تو صلوات علیہم، ان پر صلوات ہے. اور باقی تو ویسے ہی پتہ ہے آپ کو. محمد غلام صلوات. اور حضرت نے بیان فرمایا وہ بھی انہوں نے معالجہ کیا. غلط اللہ حال کون ہے ان کی دعا اللہ راضی ہو. ایسا ہے میں نے تو اس حضرت سے جو ہے نا وہ کہا کسی کو کہ جا کے ان سے کہیے ہم نے تو آپ کی بہت ساری چیزیں سنی ہیں، آپ نے تو جب بھی اہل بیت کا نام آتا رضی اللہ نہیں کہا. آپ تو ہمیشہ علیہ السلام کہتے ہیں، تو پھر یہ کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جائے. سلام پر محمد سنیے بس ایک آیت اور ختم کرتا ہوں. تبارک الذی یہ کچھ دیر رہا ہے، بہت دیر رہا ہے. ایک سلام پر محمد تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات. پھر دوسری آیت میں کیا کہا؟ الذی خلق الموت والحیات. موت پہلے حیات بعد میں، اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے. خدا نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے. کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہاری کیا کرے؟ آزمائش کرے. تمہاری آزمائش کرے، تمہارا امتحان لے. کس بات میں امتحان؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں احسن عمل کون چاہتے ہیں. احسن عمل کون انجام دیتا ہے؟ موت و حیات کو خلق کرنے کا مقصد یہی ہے. کہ احسن عمل کون دیتا ہے؟ اکثر نہیں جیسے فرمایا. کثرت خدا کو پسند نہیں ہے. خدا نے کبھی کثرت کی باتیں نہیں کی ہے. کثرت کے لیے قرآن میں ہمیشہ کا نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. کثیر انسان ناشکر ہے، کثرت میں کفر ہے. کثرت میں خدا نے ہمیشہ اس پہ بطلان کی لائن پھینکی ہے. قلیل من الشاکرین قلیل من الصابرین. تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں، تھوڑے ہیں جو صبر کرتے ہیں، تھوڑے ہیں جو راہ حق پر ہے. قلیل، خدا قلیل کی طرف جا رہا ہے. کثرت کو خدا کہتا ہے ہی نہیں. تو احسن عمل یعنی خدا متعال کی پسند کا عمل، جس کے اندر حضور قلب بھی ہو، جس میں معرفت بھی ہو، جس میں توجہ بھی ہے. وہ چاہے واجبات ہی انجام دو، کوئی بھی تعقیبات اس کے ساتھ نہ ہو، لیکن اس نماز کو اس طرح پڑھو جیسے پڑھنے کا حق ہے. مجلس امام حسین علیہ السلام کو اس طرح برپا کرو جیسے برپا کرنے کا حق ہے. ضروری نہیں ہے کہ انسان بغیر توجہ کے صبح سے رات تک مجالس ہونی چاہیے. وہ سال میں ایک دفعہ شب اضحیٰ ہوتی ہے، اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہر چیز کے لیے کم نورانیت کا سبب بنے گی، اور جب نورانیت کا سبب بنے گی یقیناً محمد آل محمد ہم سے راضی ہو جائیں گے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تمہارا مال تمہاری اولاد امتحان ہے. خدا مال کے ذریعے سے بھی امتحان لے گا، اولاد کے ذریعے سے بھی امتحان. مال کہاں سے لائے، کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا، دیا غریب کو نہیں دیا، ساری چیزیں. اولاد صحیح تربیت دی، اس کی دینی تربیت دی، اس کو قرآن پڑھایا، اس کو یہ ساری چیزیں جتنی آپ کو معلوم ہے، ان کے ذریعے سے بھی خدا متعال تعالیٰ میں امتحان لیتا ہوں. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. فتنہ کے معنی امتحان. یہاں فتنہ کی معنی مخاطب کا اہل بیت کی خدمت کے لیے اپنے اندر ایک انقلاب لے کر آؤ، اپنے اندر وہ صفات لے کر آؤ کہ جو محمد علیہ محمد علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں. ہم بھی میں نے کیا نہیں مانگنا چاہیے.
یہ بھی ایک مانگنے والی چیز ہے اور اہل بیت کے ذریعے سے مانگی جاتی ہے، لیکن اب یہی مانگتے ہیں، اس سے زیادہ نہ دل کی معرفت مانگی، نہ آل محمد علیہ السلام کی زیارت مانگی، نہ خواب میں، نہ ظاہر میں، نہ امام زمانہ کی زیارت میں۔ جوانوں کی بات کر رہا ہوں، آپ بزرگ سے دعاؤں کے علاوہ کچھ مانگتے نہیں ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بزرگوں کا دنیا سے کیا لینا دینا ہے، جوانوں کا ہے۔ ایک صلاح پڑھے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بھی کربلا میں امتحان دیے، ان کے جوانوں نے امتحان دیے، ان کے بزرگوں نے امتحان دیے، کربلا میں مستورات نے، مخدرات نے امتحانات دیے اور بہت خوب امتحان دیے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب بازار میں گئی، شرابی کے دربار میں تھی، تو سیدہ زینب سے وہ خبیث کہتا ہے، دیکھا اللہ نے آپ کو کیسا رسوا کیا، نعوذ باللہ۔ جناب صبر کے، صبر کی تعریف ہے جو سیدہ نے بتایا۔ بیوی نے کہا کہ سن، جس کے تو ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے، تو یہ سیدہ نے فرمایا ما رأیت الا جمیلہ، میں نے حسن اور خوبصورتی کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ خدا کی خوشنودی کے لیے تھا، توحید کو بچانے کے لیے تھا، دین نبی اور شریعت محمدی کی حفاظت کے لیے ساری قربانیاں تھیں، تو جمیل ہے، اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہو سکتی ہے۔ آزاداروں، کربلا میں ایک 13 سال کا بچہ بھی تھا، امام حسن کی نشانی، ام فروہ کا بیٹا حضرت قاسم ابن حسن۔ آج آپ کی خدمت میں امام حسن کی نشانی کے 2-4 جملے پڑھتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ مجلس یقیناً اس جوان کی قبر کی نورانیت ہو چکی ہے، امام حسین کا مہمان ہے، اور ان کے پسماندگان کو، ان کی فیملی کو اسی پر خوش ہونا چاہیے کہ وہ امام حسین کا مہمان ہے، سیدہ سلام اللہ علیہا کا مہمان ہے۔ حضرت قاسم اپنے چچا کے پاس آئے کہ چچا مجھے اجازت ہے جانے کی۔ قاسم کو امام حسین نے اس طرح جواب دیا، سمجھ نہ پایا۔ امام نے فرمایا قاسم کر کے شہداء علی اصغر تک کے نام ہیں۔ قاسم کو جب صریح اور صحیح واضح جواب سمجھ میں نہیں آیا، خیمے میں اپنی ماں کے پاس روتے ہوئے آئے کہ اماں میں نے اپنے چچا سے اجازت مانگی، لیکن چچا نے کوئی جواب ایسا نہیں دیا کہ جس سے مجھے اطمینان ہو کہ کل میرے بھی نام ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، جناب قاسم کے ہاتھوں پر بازو پہ ایک تعویذ بنا ہوا تھا۔ جناب قاسم نے وہ تعویذ کھولا، جناب قاسم کی ماں نے قاسم کو دیا کہ قاسم یہ تعویذ لے جاؤ پھر چچا کو دینا۔ قاسم یہ تعویذ لے کے چلے، چچا کے پاس آئے، چچا کو یہ تعویذ دیا، چچا نے تعویذ کو کھولا، حسین نے جیسے پڑھنا شروع کیا، آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے، لکھا ہوا کہ بھیا حسن کا سلام قبول ہو، اب اگر وقت آ جائے تو میری جانب سے میرے بیٹے قاسم کو قربان ہونے دینا، قاسم کو اجازت دینا۔ حسین نے جب یہ پڑھ لیا تو قاسم کو سینے سے لگایا، فرمایا قاسم کل کے شہداء میں تیرا نام بھی ہے، بلکہ کل کے شہداء میں 6 مہینے کا اصغر بھی ہے۔ قاسم آئے، میں نے پہلی مجلس میں ابتدا میں کہا کہ یہ سب ہمارے مصیبتوں پہ صبر کرنے کے لیے آئیڈیل نمونہ ہے۔ اپنوں کو کبھی مت رونا، کسی بھی جنازے کو یاد آئے، کبھی اپنا یاد آئے تو اپنے جیسے کو یاد نہ کرنا، اس کو مت رونا، بلکہ حسین کے کسی غریب کو یاد کر کے رو لینا، وہ رونا عبادت بھی ہوگا۔
وہ آنسو اس مرحوم کے لیے باعث بخشش بھی بنیں گے، باعث شفاعت بھی بنیں گے۔ عزادارو، صبح عاشورہ ہوئی، علی اکبر نے آزان دی، سلسلہ قربانیوں کا شروع ہوا۔ یا صاحب زمان، مولا ان نازل کے لیے نظر توجہ فرمائی اس گھر میں، ہم سب آپ کے غلام بیٹھے ہیں مولا، آپ کے جد کے پرسہ دے رہے ہیں۔ عزاداران سید الشہداء، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، ایک ایک شہید جاتا ہے، گھوڑے سے زمین پر آتا ہے، حسین پہنچتے ہیں، اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اب قاسم کا وقت آیا ہے، قاسم آئے چچا کے پاس، چچا خدا حافظ، قاسم جاؤ اپنی ماں سے خدا حافظ۔ فرما نے فرمایا قاسم کل اپنے بابا کی جنگ کو یاد کرانا، پیچھے مت ہٹ جانا۔ قاسم نے فرمایا اماں مجھے میدان جنگ میں تو جانے دے۔ قاسم چلے، جملے سنا، قاسم کو حسین نے بٹھایا، قاسم کا قد چھوٹا تھا، عمر کی چھوٹی تھی، قاسم کے پیر گھوڑے کی زین تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ قاسم چلے، میدان میں پہنچے، کئیوں کو واصلِ جہنم کیا، لیکن سنو یا صاحب الزمان، ایک مرتبہ چاروں طرف سے حملہ ہوا، قاسم ابن حسن گھوڑے سے زمین پر آنا چاہتے تھے، وہ پیر زین میں پھنس گیا۔ یا زہرا، وہ زین میں پیر اٹک گیا۔ قاسم گھوڑا جہاں جاتا ہے، قاسم کا بدن گھوڑے کے ساتھ جاتا ہے، اور ظالم وہاں کھڑے تھے، جہاں سے قاسم کا لاشا گیا وہاں تلوار کا حملہ کیا۔ مقتل نے لکھا یہ وہ بدن ہے جو اربن اربا ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یا زہرا، قاسم نے آواز دی چچا میری مدد کو پہنچو۔ حسین چلے، حسین نے دیکھا قاسم کے بدن کے بعد دشمن جمع ہے، غریب سمجھ کر سب مار رہے ہیں۔ عزادارو، ایک مرتبہ امام حسین نے تلوار نکالی کہ ان ظالموں کو دور کرے تاکہ اپنے بھتیجے کے بدن تک پہنچے۔ عزادارو، مقتل نے کہا میں منا کے گھوڑے میں سرا، میں سرا کے گھوڑے میں منا، پہلے تو تلواروں سے مارا گیا، پھر قاسم کا بدن گھوڑے کی ٹانگوں کے نیچے آ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ حسین پہنچے، حسین پہنچے، یہ بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ حسین نے ابا کو بچھایا، ایک ایک ٹکڑا اٹھا کر اپنی ابا میں رکھا اور روتے رہے۔ شاید کہتے ہو حسن بھائیا تیرے بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی، سارے ٹکڑے جمع کیا۔ زہرا سنو، میں نے ممبر چھوڑا، آخری جملہ، سارے بدن کے ٹکڑے جمع کیے، ابا کی گٹھڑی بنائی، خیمے پہ پہنچے، جناب زینب کو آواز دی اے میری بہن مانا، یہ قاسم کی میت لے جا۔ جناب زینب باہر آئی، جناب زینب کو گٹھڑی دی، ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا بھیا یہ کیسی میت ہے جس کے بازو بھی نہیں ہے، جس کا سر بھی نہیں ہے، جس کا سینہ بھی نہیں ہے؟ فرمایا میری بہن تو لے جا، مجھ سے مت بول۔ خیمے میں لے کر آئے، گٹھڑی کو کھولا، ٹکڑے لگائے، قاسم کی ماں نے آتے کہا اللہم تقبل منا، خدا میری اس قربانی کو قربانی کو اس طرح شہید کیا گیا۔ لیکن عزادارو، جب یہاں بات آئی تو مصائب کو حسین کے ختم ہوتے ہیں نا، ایک اور بدن ہے جو کربلا کی زمین پہ پڑا تھا، گھوڑے کی ٹانگوں کو تبدیل کیا اور گھوڑوں کو حسین کے بدن پہ دوڑایا، سینے کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ فاطمہ تیرے القوم الظالمین۔
سے